بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد۔ صحیح مسلم اس روایت کا نمبر ہے 5696 اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 لوگ ہو تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو تیسرے کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ تم باقی لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ تمہارا 2 کا سرگوشی کرنا، آپس میں آہستہ آواز سے گفتگو کرنا اور تیسرے کو نظر انداز کر دینا، اس کو اگنور کرنا، چھوڑ دینا، یہ عمل اس کو پریشان کر دے گا۔ اس حدیث میں انسان کے جذبات اور احساسات کی قدر کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ تم کوئی ایسا عمل نہ کرو جس کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف ہو۔ جب ایک جگہ پر تم 3 لوگ موجود ہو تو 2 آپس میں گفت و شنید شروع کر دیں اور پھر آہستہ آواز سے کریں، ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی جیسے کی جاتی اس طرح سے گفتگو کریں اور تیسرے کو نظر انداز کر دیں کہ وہ ہماری گفتگو میں شامل نہ ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور وجہ کیا بیان کی کہ تمہارا اس تیسرے شخص کو اگنور کرنا، نظر انداز کر دینا اور آپس میں آہستہ آواز سے گفتگو کرنا اس کو پریشان کر دے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ میرے بارے میں ساز باز کر رہے ہیں، میرے بارے میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، میرے بارے میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں اور مجھے دکھ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ تاکہ دوسرے شخص کے جذبات اور احساسات بھی مجروح نہ ہوں، اسے تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، جب زیادہ لوگ ہوں اور تم باقی لوگوں کے ساتھ مل جاؤ اور وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کر گفتگو کر رہا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسے تلقین کی کہ تم نے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے، اس کے احساسات اور جذبات کی بھی قدر کرنی ہے۔ ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اس میں یہ شک اور شبہ پیدا ہو کہ یہ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا میرے بارے میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، بغض پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے۔ ایسا عمل نہیں کرنا، یا وہ شخص تم سے نفرت کرنے لگے یا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے بارے میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیس پہنچے، اس کو تکلیف ہو، اس کے احساسات اور جذبات مجروح ہوں، اس عمل سے بھی اللہ کے رسول نے روک دیا۔ چاہے جائے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، ان کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔